سے پہلے کرن نے بتایا تھا کہ گھریلو ناچاکیاں جو ہیں وہ آج کا ٹاپک ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے عموماً دیکھا یہ ہے کہ عام طور پر اگر کسی سے یہ بات کہی جائے کہ جی آپ صبر کیا کریں، شکر کیا کریں، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں صحیح بات تو سن لیتا ہوں لیکن جو غلط بات ہوتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو بھائی غلط بات پر ہی تو صبر کرنا ہے، صحیح بات تو آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے کہ ہاں جی یہ صحیح ہے، ختم بات۔ صبر آپ کا غلط بات پہ ہی آتا ہے، اور یہ عموماً گھر میں جو آپ دیکھتے ہیں یہ زیادہ مسئلہ آتا ہے گھر میں کہ ایک دوسرے کی بات کو جو ہے اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہیں، پھر گھر کی بات خاندان تک جاتی ہے، خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں باقاعدہ طور پر صرف اس چھوٹی چھوٹی نوک جھوک کو لے کر کے۔ اب اس سے آگے آپ کا صرف گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پھر نسلوں تک چلا جاتا ہے، تو اس چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے آپ بہت ہی بڑے بڑے فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کرن، آپ کا اس موضوع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ گھریلو ناچاکیاں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوتی ہیں جو آگے جا کر پورے پورے گھروں کو توڑ دیتی ہیں، گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، اور اگر گھروں کو توڑتی بھی نہیں ہیں تو زندگی آپ کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرتیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں کہ زندگی گزارنا محال اور اجیرن اور مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ اور ایسی مثالیں چلتے پھرتے ہمیں معاشرے میں دکھائی دیتی ہیں، ہمارے آس پاس کے لوگوں میں ہی جب آ کر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے یہ خدا نخواستہ اس شخص سے نفرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ دل میں جو کینہ موجود ہے، جو نفرت موجود ہے، جو حسد موجود ہے، اس کی وجہ سے یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ معاشرتی پہلو اس کا کیا ہوگا، علماء کرام اس پر کیا فرماتے ہیں، دین اسلام نے کس طرح سے اس پر رہنمائی کی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہوں گی۔ محمد ابراہیم قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر محمد یونس صاحب اور ولی خان مظفر صاحب۔ آپ تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں ایک بار پھر آپ لوگوں کی آمد کے لیے۔ ابراہیم صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ گھریلو ناچاکیاں، اور سب سے امپورٹنٹ بات جس طرح سے فہیم نے احاطہ کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں احاطہ کیا کہ جب آپ کسی کی بات پر اپنے آپ کو جب آپ ڈومینیٹنگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہی نہیں ہیں، تو ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سننا نہیں چاہتے۔ دوسرا بڑا امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ پہ اتنے مکمل ہوتے ہیں، یا پھر آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ میں اتنا تکبر کا احساس کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مذہب اسلام کیا فرماتا ہے ایسے تمام شخصیات کے حوالے سے، اور پھر یہی وجہ بنتی ہے گھریلو ناچاکیوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلے کو لیا گیا ہے یہ تقریباً ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور آج ہمارا خاندانی جو سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے انہی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے اور اپنا حق صرف دوسروں پر جتانے کی کوشش نہ کرے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اپنے اندر سلیقہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کی مجھ پر حقوق ہیں۔ گھر میں بسنے والے جو چند لوگ ہیں ان میں میاں بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ماں باپ ہیں، یہ چند افراد پر مشتمل ایک گھرانہ ہوتا ہے۔ بڑوں کو عزت دی جائے، باپ کو ماں کو عزت دی جائے، اور ماں اور باپ اپنے جو بچے ہیں، اپنی جو بہو ہیں، ان کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کے خلاف ان سے متعلق کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ جس سے ناچاکیاں بڑھیں۔ جب ان کو کنٹرول کیا جائے گا تو ناچاکیوں کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ ناچاکیاں جو پیدا ہوتی ہیں اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں، چند وجہ ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بڑوں کا کردار اچھا نہیں ہوتا، بڑوں کا کردار اچھا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ساس کا کردار اچھا نہیں ہوتا، سسر کا کردار اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو کا کردار اچھا نہیں ہوتا، بیٹے کا کردار اچھا نہیں ہوتا، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نکھٹو ہوتا ہے، خود نہیں کماتا اور بیوی کو کہتا ہے تو کما کر لا۔ اور کبھی بیوی جو ہے اپنی وہ ذمہ داریاں محسوس نہیں کرتی جو خانگی طور پر اس پر عائد ہیں، ان میں کوتاہی کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف وجوہات ہیں جن کا میں نے اختصار کے ساتھ احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ،
تم میں سے گھر کا ہر آدمی راعی ہے، محافظ ہے، اور اسے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بچوں کو چاہیے ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کو چاہیے بچوں کے گھر میں بسنے والوں کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے۔ صحیح، کوتاہی کرنے سے گھروں میں انتشار کی فضا پیدا ہوتی ہے اور لڑائی کا پتہ بھی تو ہونا مفتی صاحب، یہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا نادانیاں کر رہے ہیں۔ اب جیسے آپ علامہ صاحب آپ سے اس کا جواب لینا چاہوں گا میں کہ ایک موومنٹ نکلتی ہے خواتین کی جو فیمنسٹ بن کے نکلتے ہیں، وہ آدمیوں سے جو ہے وہ نجات چاہتی ہیں، تو بھائی گھر کے اندر انہیں آدمی تو نہیں جلا رہے، ان کے کپڑے، ان کے پسندیدہ کپڑے آدمی تو پہن کے باہر نہیں نکلتے، وہ تو نندے پہن کے نکل جاتی ہیں یا بھابیاں پہن کے نکل جاتی ہیں، یہ جھگڑا تو ان کا آپس میں رہتا ہے۔ تو پھر یہ صرف ایک ہی مطلب کمپلیٹ جو کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ اپنے گھر میں ہر کسی کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تو یہ گھریلو ناچاکیاں دور کرنے کے لیے جو ان کے حقوق ہیں لوگوں کے جو گھر میں رہتے ہیں، ان پر مختصر سے وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بات جو زندگی کے تمام تر امور پر حاکم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں عدل کا نفاذ ہو۔ عدل اور چیز ہے، مساوات اور چیز ہے۔ عدل ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اور مساوات ہے دو چیزوں کو برابر کی نگاہ سے دیکھنا۔ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ بعض اوقات ہم عدل کی جگہ مساوات کو رکھتے ہیں اور مساوات کی جگہ عدل کو رکھ دیتے ہیں، اور یہ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، عدم علم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، آنکھ کا مقام جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ لیکن اگر آپ آنکھ کی جگہ انگلی رکھ دیں اور انگلیوں کی جگہ آنکھ رکھ دیں، یہ عدل نہیں ہے۔ آنکھ کا اپنا مقام ہے، انگلیوں کا اپنا مقام ہے۔ انگلیوں کی جگہ کوئی اور چیز رکھ دیں تو یہ عدل نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت بات ٹھیک ہے، لہٰذا ہر چیز کے اپنے مقام پر اس چیز کو رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ عورت اور مرد مساوات کا کوئی تصور نہیں ہے، عدل کا تصور ہے۔ مساوات کا کیا مطلب ہے؟ جب عورت کی ساخت اور ہو، مرد کی ساخت اور ہو، تو آپ کہیں نہیں، دونوں کو مساوات کے طور پر رکھیں اور دونوں کو اس طرح سے رکھیں جیسے آپ فرض کریں جو کام آپ مرد سے لینا چاہتے ہیں وہی عورت سے لیں، جو مرد عورت سے لینا چاہتے ہیں وہی مرد سے لیں۔ ہو نہیں سکتا۔ آپ اسٹیئرنگ کی جگہ ٹائر لگا دیں اور ٹائر کی جگہ اسٹیئرنگ لگا دیں، کیسے ممکن ہے؟ عورت کچھ خاص خصوصیات کے مجموعے کا نام ہے اور مرد کچھ اور خاص خصوصیات کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے اللہ نے جب نظام بنایا ہے تو عدل کی بنیاد پر بنایا ہے۔ ہم جب مغرب کی تقلید کرتے ہیں تو مغرب کا پیغام یہ ہے کہ عورت اور مرد کو برابر رکھو۔ بھئی برابر ہے نہیں، کیسے برابر رکھیں؟ یہاں اسلام میں کچھ جگہ پہ عورت کو مرد سے بھی اونچا مقام دیا گیا ہے۔ اس کا کی بات نہیں کر رہا اس وقت میں کہہ رہا ہوں اس کا اپنا مقام۔ عورت کو نیچر کے لحاظ سے تمام تر معاشرے کی تربیت کے لیے مربی اور ایک مہربان ماں کا مقام نیچر نے دیا ہے۔ نیچر سے مراد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ مقام آپ باپ کو دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ باپ اس نیچر کا ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو کیسے وہ مقام دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اس مقام پر رکھو جس مقام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور مرد کو وہ مقام دو جس مقام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس تفریق کو سمجھ جائیں تو پھر یہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا فیمنزم کے حوالے سے، یا آج کل جو مغرب کی نت نئی چیزیں نکل رہی ہیں اور ہم بلا سوچے سمجھے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اور ہمارے خاندان کی اکائی بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے یہ نعرے لگانے والوں کے انٹرویوز کیے ہوں گے یا سنے ہوں گے، میں نے سنے ہیں، یعنی ایسے انٹرویوز ہیں جن کو سننے کے بعد آدمی کو یا ان کی عقل پر ہنسی آتی ہے یا پھر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اب ان میں اور کسی حیوان میں فرق کیا ہے جن میں شعور نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اصل میں لوٹنے کی ضرورت ہے اس نیچر کے نظام کی طرف۔ اگر آپ کبوتر کی مثال لیں نا، کبوتر کی، تو جب
کبوتری انڈے پر بیٹھی ہوتی ہے تو کبوتر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا ہے، اور کبوتر جب انڈے پر بیٹھا ہو تو کبوتری اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوتی ہے۔ کبوتر کبوتری سے کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا کام تم کرو، تمہارا کام میں کروں، نہیں بھئی، ہر ایک کا اپنا مقام ہے بھئی۔ یہی کیفیت انسان کے اندر ہے۔ لہٰذا جب آپ ایک گھر کے نظام کو چلانا چاہیں تو مرد کو اس کا نیچرل مقام دیں اور عورت کو اس کا نیچرل مقام دیں۔ یہی سمجھ جائیں تو یہ گھریلو ناچاکیاں جو ہیں بات ختم ہو جاتی ہے، تمام ہو جائیں۔ اور تمام اس میں معاملات ایک ختم ہو جاتے حدیث مبارکہ بھی میری نظر سے گزری ہے، اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہے کہ جو رشتے کاٹتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتنی اہمیت ہے رشتوں کو ختم کرنے کی، تو کہ آپ اگر رشتے ختم کرتے ہو تو جنت سے نکال دیے جائیں گے، اور ہم کتنے آسانی سے تعلقات توڑے بیٹھے رہتے ہیں مولانا صاحب۔ جنت قطع کہ جو رشتے کاٹتا ہے، جو کیا کہتے ہیں چغل خوریاں کرتا ہے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ جو جھگڑے وغیرہ، اس پر ایک جو کلیہ کے طور پر حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا رمضان برداشت کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان صبر کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان سخا کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان جود کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان تقوی کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان ایمان اور امانت داری کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان غم گساری کے بغیر ہے تو ادھورا ہے، اگر آپ کا رمضان کسی کے ساتھ ہمدردی کے بغیر ہے تو ادھورا ہے۔ تو رمضان یا روزہ، اس میں یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام جنہ، کہ بھئی روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ پر بیوی وار کرتی ہے تو ڈھال ہے، اگر آپ بیوی پر وار کرتے ہیں تو ڈھال ہے، بچے آپ پر وار کرتے ہیں تو ڈھال ہے، آپ بچوں پر وار کرتے ہیں تو ڈھال ہے۔ اسی طرح گھر کے افراد، ماحول کے افراد، اسی طریقے سے کسی بھی ادارے کے افراد، یہ ایک ڈھال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ صیام جنہ کے بعد فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، کہ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے آپ کبھی بے حیائی، بے پردگی کی باتیں نہ کریں اور جہالت کی باتیں نہ کریں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں جو سب سے بڑی صفت ہے، اہل علم بیٹھے میں، سب سے بڑی صفت جو یہود و نصارہ تلاش کرتے رہے، اس پر ایک بہت بہترین واقعہ بھی ہے، میں کسی وقت وہ سناؤں گا، لیکن اس تلاش کے نتیجے میں جو بات آئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت ہمیشہ آپ کے عدم برداشت پر سبقت لے جاتا تھا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا عدم برداشت ہمارے برداشت پر سبقت لے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بے پردگی کی باتیں نہیں کرے گا روزہ دار، وہ جہالت پر نہیں اترے گا، مطلب وہ بے صبری، عدم برداشت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام لی، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ یہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا خود بدلہ دوں گا۔ اور فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، کہ روزہ دار کے منہ سے اس شام میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک عجیب سی جو ہے وہ آتی ہے، بدبو تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اللہ نے اس کو بدبو نہیں کہا، لیکن ایک بو سے آتی ہے، ایک سمیل آئی تھی، وہ سمیل ایسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مجھے مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ روزہ میرا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، کہ اگر روزہ دار سے یہ جو گھریلو لڑائی جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص روزہ دار سے لڑے یا ان سے گالم گلوچ کرے، یعنی سب و شتم کرے، بدتمیزی پہ ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو یہ ان سے کہے انی صائم، مرتین کے الفاظ آئے، مرتین، 2 دفعہ ان کو کہے بھئی میں روزہ دار ہوں، میں تو روزہ دار ہوں، بھئی میں لڑائی جھگڑے میں نہیں۔ آپ اس سے سورہ مریم پہ چلے جائیں کہ حضرت مریم جب بچہ لے کر آئی، اسی وقت بچہ پیٹ میں بنا، اسی وقت پیدا بھی ہوا، اسی وقت وہ لے کر بھی آئی، وہ تو سب کچھ ایک ہی کچھ لمحوں میں ہوا، معجزہ اللہ، وہ خود حیران۔ تو وہ جب آئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا لے کر آئی ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں تو رحمان کے لیے روزے کے منت مان چکی ہوں، میں بات نہیں کروں گی اب۔
اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ سابقہ امتوں میں روزے میں جیسے ہمارے یہاں اکل و شرب اور بعال ازدواجی تعلقات تین چیزوں پر پابندی ہے، سابقہ امتوں میں کلام پر بھی پابندی تھی، گفتگو پر بھی پابندی تھی. انہوں نے کہا میں گفتگو نہیں کروں گی. تو ہم کتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، امت محمدیہ میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور یہ جہاں یہ تذکرہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ان امتوں نے اور ان کے انبیاء نے بھی یہ کہا کہ کاش ہم امت محمدی میں ہوتے. سبحان اللہ سبحان بہت اللہ. خوبصورت بات. اس سے پہلے کہ میں پروفیسر صاحب آپ کی جانب آؤں، ہمارے پاس ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوال لے لیتے ہیں، پھر رہنمائی آپ فرما دیجیے گا. السلام علیکم، فائزہ لاہور سے آپ کا تعلق ہے، کیسی ہیں آپ؟ رمضان کی بہت بہت مبارکباد. سوال دیجیے. خیر مبارک، خیر مبارک. بس مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے مرد میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ، جیسے وٹے سٹے کی شادی میں بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے کافی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بھائی یا بھابھی کو لے کر. تو بس مجھے اس چیز کا وظیفہ پوچھنا تھا کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو کم سے کم کرنے کے لیے ایسا کوئی وظیفہ اگر یہ مولانا صاحب بتا دیں، عالمہ جو بیٹھے ہیں ہمارے. پروفیسر یونس صاحب آپ سے اس کے وجہ لے لیتے ہیں. وٹے سٹے کی شادی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اکثر ایسے دیکھنے میں بھی آیا ہے عموماً کہ آپ جب وٹے سٹے کی شادی کرتے ہیں تو بلا وجہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ وہاں کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. دیکھیے، انسانی تمدن کے بنیاد معاشرہ ہے اور معاشرہ میاں و بیوی سے بنتا ہے. درست. اور میاں بیوی زندگی کے دو پہیے ہیں، اور ان میں سے ایک پہیہ جام ہو جائے یا غلط ہو جائے زندگی نہیں چلے گی. زندگی کا دریا ہمیشہ ہموار نہیں بہتا ہے، اس میں لہریں اور موجیں اٹھتی رہتی ہیں. مومن کو جب کوئی الجھن اور پریشانی آتی ہے اور زندگی کے اس دریا میں جب ناہمواری پیدا ہوتی ہے، وہ اس کی اصلاح کے لیے اللہ اور رسول کی طرف دیکھتا ہے، میرے لیے کیا تعلیمات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم، احسان کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. آتے ضرور رشتہ داروں کا حق ادا کرو. بیوی کا حق شوہر پر ہے، شوہر کا حق شوہر بیوی پر ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ایک بیوی کا حق شوہر پر اتنا ہی ہے جتنا شوہر کا حق بیوی پر ہے. بلکہ عاشروہن بالمعروف، اللہ فرماتے ہیں بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے رہو. معروف طریقے کی معنی یہ ہے کہ جو بیوی جیسے ایک بچی آتی ہے جس گھر میں دوست دیکھو اس ماحول سے آئی ہے، اس طریقے سے ان کے ساتھ رہو. وعاشروہن بالمعروف. ہمارے معاشرے میں جو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ناچاکی پیدا ہوتی ہے میاں بیوی سے شروع ہوتی ہے. اگر پھر جو یہ خرابی کب آتی ہے؟ جب میاں بیوی کی طرف دوسرے دو مداخلت کرتے. اگر اختلافات صرف میاں بیوی ہی کے درمیان رہے، بھائی نہیں کودا، دوسرا نہیں کودا، معاملہ درست ہو جاتا ہے. معاملے کا بگاڑ اس وقت آتا ہے جب میاں بیوی کا معاملہ نکل کر باہر نکل جاتا ہے. بالکل مداخلت مداخلت جو ہے نا، گنجائش ہی نہیں دینی چاہیے میاں بیوی کو کسی تیسرے کو بولنے کا. پہلی چیز تو یہ ہے، میں اپنے سب اہل ایمان سے کہوں گا، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر اختلافات ان سے باہر نکل جائے پھر مشکل معاملات نہیں سنبھلتے. دونوں کو اس بارے میں احتیاط دونوں اس بات کرنا کریں، یہ معاملہ ہمارے درمیان رہے گا، ہمارے درمیان سے نہیں نکلے گا. تو ہم معاشرے کو صحیح کر سکتے. پھر دیکھیے میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے، اس سے معاشرہ بنتا ہے. معاشرہ بنتا ہے، یہ معاشرے کی بنیاد ہے. اگر اس بنیاد ہی کو آپ ہلا دیں پھر کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. دیکھو ہوتا یہ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے باہر دوستوں احباب میں خوشی بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہنستا بیٹھ، گھر آتے ہی
ایسا ہو جاتا ہے، بچے ڈرتے ہیں اس سے، بیوی ڈرتی ہے، سیدھے منہ سے باہر ابھی ہنستا کھیلتا ہے، اندر آتے ہی ایک دم بارود بن گیا. ایسے وہ بات کرے گا، ایسے کرے گا بات، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے. خیرکم لأہلی. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، تو امہات المومنین سے یہ امہات المومنین کی عادت مبارکہ تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوتے ان کی کوشش ہے ہم ہدیہ اس وقت بھیجیں، آپ کے کھانے پینے کی چیز بھیجیں. نبی کو خوش ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بے حد محبت تھی تو آپ خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے بھیجا، شاید کچھ پکا کر بھیجا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، حضرت ہاتھ مارا اور پیالہ توڑ دیا. میرے گھر تمہیں چین نہیں آتا، یہ جیسے ہوتا ہے مثلا نیچر چیز ہے، ان کو غصہ آ گیا. تو رسول اکرم سے فرمانے لگے غارت امکم، تمہاری امہ کو غیرت آ گئی، غصہ آ گیا. آپ نے پیالہ اٹھایا، کھانا جمع کیا اور پھر پیالے کو آپ نے جوڑا، یعنی جب کر فرمایا واپس کرو. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا. تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جہاد کرنے والا ہے وہ نہیں، جو اپنی بیوی کے ساتھ درست ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت، سب سے بہتر انسان وہی ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہو نا کہ انسان کیسا، کس کماش کا ہے، کس پائے، اس کو دیکھو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تعلق، کیسا رویہ. اگر وہ صحیح ہے تو انسان صحیح ہے. خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا ہے نا کہ باہر جا کر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور گھر کے اندر کیا ہوتا ہے. یہ ڈوئل پرسنالٹیز جو اپنے آپ میں آپ کچھ سمجھتے ہیں نا کہ شاید بیوی آپ کی سلیو، آپ کا غلام، آپ کے گھر والے. جی وٹے سٹے پہ کچھ وہ اس پر میں عرض کروں کہ وٹا سٹٹ اسی لیے شریعت میں شغار کے نام سے شین غین الف را شغار یہ ممنوع ہے. اچھا اس کی اجازت نہیں ہے؟ اس کی بالکل اجازت نہیں. چلیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہن. لا شغار فی الاسلام، لا شغار فی الاسلام. اب ہم لوگوں نے خود اس کو اس میں اپنے جو ہے نا وہ جو چیتڑے لگا کے اس شغار میں یہ کر دیا کہ اس کا بھی مہر مقرر، اس کا بھی مہر مقرر، اور میں نے اپنی بیٹی یا بہن ان کو اور انہوں نے ادھر دی، اور پھر کل کو وہی لڑائیاں شروع ہو اور گئی. مولانا صاحب اللہ تو رب العزت بنیادی طور پر بھی معاملات دیے ہیں وہ 1400 سال بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں اسلام کا اور اسلامی تعلیمات میں کیا کمی کا میرج کے بارے میں، کزنز میرج کے بارے میں اس کے پھر مسائل کتنے ہوتے ہیں، یہ بیماریاں، جو بھی علامہ صاحب نے حدیث پڑھی بہت انزل الناس منازلہم، ان لوگوں کو جو منازل ہے، بیوی بیٹا، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ میری ماں ہے وہ ساس ہے اور میری بیگم جو ہے وہ بہو، ان میں لڑائی ہے. بھائی میرا کام ہے کہ میں ان کو جو ان کا مرتبہ ہے ان کو دو. میں کبھی یہ کر دیتا ہوں عدم توازن کہ ماں کی وجہ سے بیوی کے حقوق کسی جانب نہیں رکھا، یا بیوی کی وجہ سے ماں کے حقوق. اسی طرح فارسی میں اسی طریقے کے ایک اور لفظ ہے آپ کو زیادہ اچھا یاد ہوگا، اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، بالکل صحیح، کہ اگر فرق مراتب نہیں کرو گے تو تم زندیق بن جاؤ گے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ترجمہ کر دیا. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.